مسلمان بیٹیوں کے اسلام پر جمے رہنے کے لیے میں نے جو کلام لکھا تھا، لوگوں نے کہا اسے آسان کیجیے اور اس میں کچھ اور اضافہ کر دیجیے۔ وہ کلام آج سناتا ہوں تاکہ وہ کلام قوم کی ان بھولی بھالی بیٹیوں تک کے پہنچے جس کی وجہ سے جو شیطان انہیں اغوا کر کے ان کے مذہب کا جنازہ نکال رہا ہے، ان کی عزت کو برباد کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عزت کو بھی سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ان کے اسلام کو بھی سلامت رکھے۔ اے کنیز فاطمہ جنت ٹھکانہ ہے تیرا، اے کنیز فاطمہ جنت ٹھکانہ ہے تیرا، چھوڑ کر اسلام کو دوزخ کے راستے پر نہ جا، چھوڑ کر اسلام کو دوزخ کے راستے پر نہ جا۔ اونٹ کی گردن برابر بچھو کاٹیں گے وہاں، دنیا کا بچھو اتنا سا ہوتا ہے، اونٹ کی گردن برابر بچھو کاٹیں گے وہاں، اور ساتھ ہیں کتنے بڑے اللہ ہی جانے وہاں۔ سارے جنوں انس سے بھی جو نہیں اٹھ پائے گا، دوزخی کو ایسے بھاری گرزوں سے دیں گے سزا۔ رو کے پتھر عرض کرتے رہتے ہیں یہ دائمہ، یا خدا دوزخ کا ایندھن بننے سے ہم کو بچا۔ جو بھی میں نے آپ سے بتایا، سوئی کے ناطے برابر کھول دیں دوزخ کو گر، اس کی گرمی سے فنا ہو جائیں سب جنوں بشر۔ ایک چنگاری اگر دوزخ کی گر جائے یہاں، سرکار غوث پاک نے فرمایا ہے اپنی تعلیم شریف میں کہ اگر جہنم کی ایک چنگاری اس دنیا میں گر جائے تو ساری دنیا جل کے راکھ ہو جائے۔ جب ایک چنگاری کی ہلاکت کا یہ عالم ہے تو سوچئے جب اس جہنم میں ڈالا جائے گا تو کیا حال ہوگا۔ ایک چنگاری اگر دوزخ کی گر جائے یہاں، راکھ ہو جائے گا پل میں جل کے یہ سارا جہاں۔ آگ دوزخ کی یہ کرتی ہے خدا سے التجا، مجھ کو دوزخ میں نہ لے، تو مجھ کو دوزخ میں نہ پھر لے جانا ہے میرے خدا۔ آگ دنیا کی ڈرے اور خوف تو کرتی نہیں۔ اللہ ہماری قوم کی اس نادان بیٹی کو سمجھ عطا فرمائے جو غیروں کی طرف نظر اٹھا کر اپنے اسلام کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ آگ دنیا کی ڈرے اور خوف تو کرتی نہیں، نرم و نازک جسم تیرا اور تو ڈرتی نہیں۔ پھول جیسے جسم پر اپنے طرف کھا لے ابھی، ورنہ دوزخ سے رہائی مل نہ پائے گی کبھی۔ دوزخی کو آگ کی پیٹی میں تالے ڈال کے، دوزخی کو آگ کی پیٹی میں تالے ڈال کے چھوڑ دیں گے نارے دوزخ میں ہمیشہ کے لیے۔ اب اس آگ کی پیٹی سے نکلنا ابھی دوزخی کو نصیب نہیں ہونے کا۔ اے پیاری بیٹی جنتی گھر میں تجھے جب رب نے پیدا کر دیا، رب کے اس احسان پر کر شکر کا سجدہ ادا، فضل رب سے مل گیا اسلام جب بیٹی تجھے، اپنے پیروں سے دوزخ کے اندر مت گرے، رب کے اس احسان پر تو شکر کر اور دھیان دے۔ نوح پیارے لیکن ان کی بیوی دوزخ کو چلے۔ حضرت نوح پیغمبر ہیں، حضرت لوط علیہ السلام پیغمبر ہیں، اور الکلام اور میں آج حضرت کے والد ماجد نے لکھا کہ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں دوزخ کو جاتی ہیں اور فرعون کی بیوی آسیہ جنت میں آرام فرماتی ہیں۔ تو ڈرنے کا مقام نہیں ہے ہماری بیٹی کہاں جائے گی، ہماری ماں کہاں رہے گی، ہماری بہن کہاں جائے گی۔ جب پیغمبر کی بیوی جہنم کی طرف جا رہی ہے تو رب کے اس احسان پر اے بیٹی تو شکر کر اور دھیان دے۔ نوح پیارے لیکن ان کی بیوی دوزخ کو چلے، آسیہ بیوی کو جنت میں خوشی کا گھر ملے۔ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی تھی، ایمان لے آئی، اسلام پہ جمی رہی، چوکھانے جد کر دیا فرعون نے، ہاتھوں میں کیلیں ٹھوک دی، پیروں میں کیلیں ٹھوک دی، ایسے سخت تکلیف کے عالم میں بھی اسلام پر جمی رہی اور تیرے سے التجا کرتی ہے، اے میرے مہربان مولا تبارک و تعالی مجھے میرے لیے اپنے یہاں ایک رحمت والا گھر بنا دے۔ آج تو ہماری اس بیٹی پر کس
بہکانے کی وجہ سے، شیطان کے بہکانے کی وجہ سے وہ اسلام مذہب کو چھوڑ کر کے ادھر جا رہی ہے۔ حضرت آسیہ کی زندگی کو دیکھ کر کے اسے استقامت کا سبق حاصل کرنا چاہیے۔ آسیہ بیوی کو جنت میں خوشی کا گھر ملے، لوط پیغمبر کی بیوی نارے دوزخ میں جلے۔ آسیہ بیوی کے رستے پر تو اپنے کو چلا، وقت کے فرعون کو تو استقامت سے جلا۔ ہے جو بے ایمان اس کو دل نہیں دینا کبھی، ہے جو بے ایمان اس کو دل نہیں دینا کبھی۔ میں نہیں کہتا یہی تعلیم ہے اسلام کی، ہاتھ میں مشرک کے ہرگز ہاتھ مت دینا کبھی، آخرت کی زندگی برباد مت کرنا کبھی۔ رحمت عالم نے رحمت تجھ کو بھی فرمایا ہے، یہ شرف یہ مرتبہ کتنا بڑا سرمایہ ہے۔ بچیاں رحمت ہیں، بچیاں پیدا ہوتی ہیں تو انہیں فرمایا جاتا ہے ماں باپ کو کہ اللہ نے تمہیں رحمت عطا فرما دی ہے، تو ہے عزت اپنے گھر کی، قوم کی عزت ہے تو، مت ذلیل و خوار ہو کر پھر تو بیٹی چار سو اپنی عزت اپنی حرمت کا تو کچھ احساس کر، مادر ملت ہے تو اس کا ذرا تو پاس کر، کل تو قوم کی ماں بننے والی ہے، اس کا تو پاس و لحاظ کر لے۔ سیدہ خاتون جنت سے حیا کا نور لے، سیدہ خاتون جنت سے حیا کا نور لے، جن کے آنچل کو کبھی دیکھا نہ مہر و ماہر نے۔ اے کنیز فاطمہ گر توبے ہی میں تو رہے، سیدہ خاتون جنت بخشوائیں گی تجھے۔ ان کا ہے فرمان نہ دیکھے کوئی نامحرم تجھے، سیدہ خاتون جنت کا یہ فرمان ہے، ان کا ہے فرمان نہ دیکھے کوئی نامحرم تجھے، کیونکہ ان کا دیکھنا ہے تیری ذلت کے لیے۔ کیوں کھلا بیٹھی کہ تیرا کتنا اونچا ہے مقام، رب نے تجھ کو آخرت میں اونچا بخشا ہے مقام، مذہب اسلام نے تو تجھ کو عزت بخشی ہے، مصطفیٰ نے بھی تجھے اے بیٹی رفعت بخشی ہے۔ تو ذرا اپنے مقام و مرتبے کو تو سمجھ، اپنے دین و آخرت کے فائدے کو تو سمجھ۔ اور یہاں سے سمجھنے والے اشعار ہیں، غیر سے شادی کے بابت سوچنا ہی چھوڑ دے، غیر سے شادی کے بابت سوچنا ہی چھوڑ دے، ٹھگ ہے وہ، دھوکہ ہی تجھ کو دے گا اتنا جان لے۔ وہ ہے سنگے ظلم بیٹی تیری عزت کے لیے، تو ہے نازک شیشی وہ تیری ہلاکت کے لیے۔ وہ ہے ظالم خون کے آنسو، وہ ہے ظالم خون کے آنسو تجھے رلوائے گا، وہ ہے ظالم خون کے آنسو تجھے رلوائے گا، پوری کر لے گا ہوس تو پھر تجھے تڑپ آئے گا، پوری کر لے گا ہوس تو پھر تجھے تڑپ آئے گا۔ اس مصیبت میں کوئی آنسو نہ پوچھے گا تیرے، کیوں؟ اس مصیبت میں کوئی آنسو نہ پوچھے گا تیرے، کیونکہ اب ماں باپ سے گھر والوں سے تو دور ہے۔ جو آنسو پوچھنے والے تھے ان سے تو پوچھتا چھوڑ کے آ گئی ہے، تیری اس مجبوری کا وہ فائدہ اب لے گا یوں، تجھ کو مارے گا جلائے گا تیرا کر دے گا خون۔ ایسے حادثات سننے میں آ رہے ہیں، انجام برا ہو رہا ہے۔ دیکھ کتنی لڑکیوں کا یہ ہوا انجام ہے، دیکھ کتنی لڑکیوں کا یہ ہوا انجام ہے، تم نہ سنبھلے گی تو تیرا بھی برا انجام ہے۔ اس لیے شادی سے پہلے دیکھ لے مذہب ہے کیا، اس لیے شادی سے پہلے دیکھ لے مذہب ہے کیا، ہے خدا کا حکم یہ اور ہے حدیث مصطفیٰ۔ اپنے ہی مذہب کے دلہا سے اگر شادی کرے، صرف دنیا میں نہیں عقبہ میں بھی تو خوش رہے، دنیا چین سے نہیں کٹے گی، صرف آخرت میں بھی تو خوش رہے گی۔ ناریوں کو چھوڑ دے تو نوریوں کی مان لے، ناریوں کو چھوڑ دے تو نوریوں کی مان لے، تیری منزل جنت الفردوس ہے یہ جان لے، تیری منزل جنت الفردوس ہے یہ جان لے۔ تیری پیدائش تو ہے رب کی عبادت کے لیے، زندگی تیری تو ہے اے بیٹی جنت کے لیے۔ اس لیے مت شرک کرنا،
रब का तुझको वास्ता, इसलिए मत शिरक करना, रब का तुझको वास्ता, वास्ता तुझको मोहम्मद मुस्तफा के नाम का। चल खुदा की हम्द करके अब तो आ हम ये करें, चल खुदा की हम्द करके अब तो आ हम ये करें, या खुदा इस्लाम पर साबित कदम रखना हमें। या खुदा माँ बाप भी रोकर ये करते हैं दुआ, या खुदा माँ बाप भी रोकर ये करते हैं दुआ, दुख दराने कौम को इस्लाम पर रखना सदा। जामिए गमगीन भी करता है तुझसे इल्तिजा, जामिए गमगीन भी करता है रब से इल्तिजा, बेटियों को शिर्क से हरदम बचाना है खुदा। ये मेरा दर्द भरा कलाम था जो मुसलमान बच्चियों के मजहब को बदलने के खतरनाक हादिसात को रोकने के लिए मैंने लिखा है, सुनाया है। मौला करीम इस दर्द दिल से लिखे कलाम के असर से मुसलमान बेटियों के तर्क को अल्लाह ताला पिघला दे, उनमें खौफ पैदा हो जाए और वो मसले इस्लाम पे अपने आप को साबित कदम रखे और जन्नती घरों में पैदा हुई है। अल्लाह करीम उनका, हमारे माँ बाप का, हमारी क़यामत तक की नस्लों का अहले जन्नत में खातिमा बिखैर फरमाकर एक और प्यारे महबूब के साथ, उनके प्यारों के साथ हमारा अशर फरमाए। कहने सुनने में अगर कोई गलती हुई तौबा कर लीजिए। अस्तगफिरुल्लाह।